اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمت بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بہنوں کو۔ جس طرح سے جویریہ نے آپ تمام بہنوں کے سامنے آج کی بات کا موضوع رکھا کہ جو ہمارا ہے کہ قرآن تربیت اولاد قرآن کی روشنی میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو موجودہ یا دور حاضر ہے اس میں بھی یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ پہلے آنے والے وقتوں میں بھی بڑا چیلنج تھا، اور آگے آنے والی نسلوں کے اندر تو یہ اور ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آ بھی رہا ہے اور آئے گا بھی۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کرنے کے لیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ یہ سورہ نساء کی 174 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روشنی فرما رہے ہیں۔ جس آیت کی تلاوت ہوئی ہے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، وہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 تھی جس کی آپ نے تلاوت سنی ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری بات شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو روشنی تمہارے پاس پہنچی ہے وہ اس کتاب کی شکل میں نورم مبینہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ، برہان بھی اس کو کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک روشنی ہے جو ہمیں اس سے حاصل کرنی ہے۔ دوسرے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا دیکھیں جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہم جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر و غم کا مداوع بنا دے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فکر و غم کا مداوع یعنی کہ قرآن نور اور سینے کے دل کی بہار اور ہر چیز بننے کے ساتھ ساتھ جس کام کے لیے ہم قرآن سے رہنمائی چاہتے ہیں، یا جس کو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے روشنی بنے اور نور بنے، اس میں ہمیں وہ کس چیز کا بھی مددگار ہو، ہمارے غم کو دور کرنے کا، اور ہماری ہمارے جو فکر و غم ہے اس کا مداوع کرے۔ یہاں میں آپ سے ایک چھوٹا سا بگلے ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو منبع ہے روشنی کا، جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، جس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، اور اس پورے پروگرام میں بھی ہمیں جس کی طرف کانسنٹریٹ کرنا ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کے اندر تلاش کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں سے کس طرح سے ہم اولاد کی تربیت کے طریقہ کار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم مل کے اس بات کی کوشش ضرور کریں گے آپس میں۔ ابھی میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اگر پوچھوں، آپ چیٹ باکس میں بھی مجھے اس بات کا جواب ظاہر ہے کہ دیں گے کیونکہ مائک تو سب کے میوٹ ہے، کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کون کون سے والدین کا ذکر ملتا ہے۔ بس 2 منٹ ہیں آپ کے پاس یا اس سے بھی کم، جو بھی ذہن میں آتا ہے بہنوں کے وہ ضرور اس میں لکھیں چیٹ باکس میں کہ کون کون سے والدین کا ذکر جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ یہ اپنے پاس بھی لکھ سکتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جی یعقوب، حضرت آدم و حوا، سارا ٹھیک ہے، ٹھیک، حضرت لقمان، زکریا، صحیح، ٹھیک، صحیح، بالکل صحیح، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت مریم، صحیح، ابو صالحہ بھی ماشاء اللہ، ٹھیک، جزاک اللہ بہنوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ دیکھتے ہیں ہم کہ مطلب ایک کثیر اچھی خاصی تعداد ہے جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ تمام انبیاء کے جو نام ہیں یا والدین کے نام جو آئے قرآن پاک میں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہم نے لسٹ آؤٹ کیے ہیں کچھ، اور اس میں سے آپ لوگوں بہنوں نے بہت سارے نام بالکل صحیح بھی بتائے ہیں، لیکن ذہنی ایک دم سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ناموں کے ذہن میں آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم، حوا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، اور یہی انہی کا ذکر
بھی قرآن میں ملتا ہے الحمدللہ سے۔ اگر ہم انہیں ایک ایک کر کے دیکھیں تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہم سب کے ہی جد امجد ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کے جو والدین ہیں وہ یہ دونوں ہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو رویے تھے یا مطلب ان کے جو ہمیں ملتا ہے کہ اولاد کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ تمام دنیا جو ہے وہ انہی کے وہ تھی، اور ان کی اولاد میں جو واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں وہ حابیل و قابیل کا آتا ہے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ حسد کے بھی وہ شکار ہوئے تھے۔ اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہوئی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی جو اولاد کا معاملہ ہم نے دیکھا قرآن میں آیا کہ وہ باوجود ان کی تمام کوششوں کے بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے اپنی اولاد کی، اور وہ نافرمانی کی طرف چلی گئی ان کی اولاد۔ اسی طرح حضرت آدم کی جو بات کری تھی میں کہ اس میں یعنی کہ جو غلطیاں ہوئی ان سے اس پہ توبہ بھی انہوں نے کی، اور وہ چیزیں پھر ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور ہمارے لیے بھی جو راستہ کھلا ہوا ہے وہ توبہ کا ہی کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں ذکر ملتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، جن کے ساتھ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے مکالمہ کیا تھا اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ عمل بھی ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے کہ اپنے والدین کو ٹھیک کرنے کا عمل بھی جو ہے وہ ثابت ہے، قرآن میں موجود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فکریں ہیں اولاد کے لیے وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر حضرت اسحاق کی والدہ یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر کی زوجہ تھیں اور جن کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی تھی، اور وہ ایسا یعنی کہ وہ ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا جب ان کو اولاد کی خوشخبری دی گئی، اور وہ اس کو بالکل ایک بے یقینی کی کیفیت میں انہیں اس بات کو قبول کیا۔ پھر حضرت اسحاق کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کی جو والدہ ہیں علیہ السلام ان کا ذکر ہے، اور ان کو بھی خوشخبری بڑھاپے میں اولاد کی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، جن کو جو ہے وہی جن کو یہ فکر تھی کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی نظر کر دیا تھا تو پھر ان کی فکر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے ہمیں، اور پھر ان کے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کس طرح سے دل کا اطمینان دیا، اور کس طرح سے ان کو انہی کے پاس پہنچا دیا تاکہ وہ انہی کے ہاتھوں میں ان کی تربیت ہو سکے اور وہ پروان چڑھ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انتظام ہے کہ وہ کس طرح سے، دیکھیں اس میں کتنی جو ہے ماؤں کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، جب وہ کہتی ہیں کہ ابھی ان کی اولاد ہوتی بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہیں اور عہد باندھ دیتی ہیں کہ میں جو ہوں وہ آپ کی نظر، آپ کے راستے کی نظر کر دوں گی اپنی اولاد کو۔ اور پھر وہ ہم نے پورا قصہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ وہ کس طرح۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوئیں، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنگل پیرنٹنگ بھی ہے، یعنی سنگل مدر بھی ہمیں قرآن میں مل رہی ہے، ہمیں بوڑھے ماں باپ بھی قرآن میں مل رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ایسے ماں باپ بھی مل رہے ہیں جن سے جو ہے کچھ خطائیں سرزد ہوئی اور اس کے بعد ان کی اولاد۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جو کہ ظاہر ہے کہ مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ ان کا نبی ہونا یا ان کی یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ملتی، لیکن یہ کہ وہ بہت حکمت والے جو ہے وہ کوئی شخصیت تھی جن کی نصیحت سورہ لقمان کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے اولاد کو نصیحت دیتے ہیں۔ پھر سورہ کہف میں جو دو والدین کا ذکر آیا، ایک ہے ابو مومنین اور ایک ہے ابوہما صالحہ، اور ان کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنی کرم اس وقت، یعنی کہ ایک جو معاملہ ہے جو ہمارے پاس اس واقعے کے اندر آتا ہے کہ اس میں یہ واضح کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو مومنین یعنی کہ جو دونوں والدین تھے یہ مومنین تھے یا صالحین میں سے تھے، تو ان کی اولاد اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کس طرح سے رکھا۔ تو یہ تمام والدین کی جو ہم نے یہاں پہ ایک لسٹ دیکھی اور تمام موجود ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم اپنے جو فوکس ہے وہ رکھیں گے، جس طرح میں نے بتایا کہ ہم قرآن کی طرف ہی اپنا فوکس رکھیں گے، اور اس لیے ہم یہاں پہ قرآن کی طرف فوکس رکھیں گے کہ دیکھیں تربیت کے ذرائع ہمارے پاس اس وقت جو موجود ہیں وہ ہم جو جن کو کنسیڈر کرتے ہیں یا جن کو دیکھتے ہیں یا جو ہمیں لگتا ہے وہ ہے کہ والدین تربیت کے ذرائع کا ذریعہ ہیں،
خاندان جو اطراف ہوتا ہے جہاں بچے پروان چڑھتے ہیں، جو ان کے اطراف میں خاندان ان کا موجود ہوتا ہے، وہ ایک تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ معاشرہ جو پوری سوسائٹی جس میں نکل کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حدیث کے مطابق کا مفہوم آتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا ماحول اور اس کے والدین اس کو نصرانی اور یہودی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو پھر اور ہمیں لگتا ہے کہ اسکول تربیت کر رہا ہے، اب اس وقت جو ہے وہ میڈیا تربیت کر رہا ہے، اور ایک غلامانہ ذہنیت ہے جو کہ تربیت کرنے میں اس وقت مگن ہے۔ یعنی غلامانہ ذہنیت سے مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کمپیئر کریں۔ اچھا، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تربیت کی جو اصل روشنی ہے وہ قرآن ہے۔ تو یعنی کہ ہم اپنے طور پہ تمام تربیت کرنے کی کوشش بھی کریں، لیکن نظام فطرت کے ہاتھ میں ہی تربیت ہے، یعنی کہ کبھی ہم اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے پوری لسٹ دیکھی تمام والدین کی قرآن کے اندر، تو اس میں ہمیں ملا کہ نوح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، ان کا کوئی خاندان ان کے ساتھ نہیں شامل ہوا۔ تو اس میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اصل جو ہمیں ڈائریکشن رکھنی ہے وہ اپنی اس روشنی کی طرف رکھنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ مگر ہو حقیقت میں یہ رہا ہے کہ جب ابھی اس پروگرام کے درمیان ہی جب میں نیٹ اور اس پر سرچ کر رہی تھی چیزوں کو یا دیکھ رہی تھی مٹیریل کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، تو بہت زیادہ مٹیریل جو ہے وہ ویسٹرن یعنی مغربی معاشرے کا جو وہ ہے وہ موجود تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو یعنی اس وقت جو اسکولنگ ہے، جو میڈیا ہے، جو ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے، وہ زیادہ تر جو مٹیریل موجود ہے وہ مغربی یا ویسٹرن کلچر کا، اور ان کی ریسرچ ورکس موجود ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ نیٹ کے اوپر۔ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یا ہو رہا ہے وہ ہم اسلام کے مخالف ہیں۔ اس میں کم از کم ہمیں اسلامی معاشرے کو کام یا قائم کرنے کی یا اس کے اندر تربیت کا جو طریقہ ہے اس کی ہمیں کوئی بھی جھلک اس میں نظر نہیں آتی۔ یعنی ابھی جو مغرب کا حال ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ مطلب اس کے اندر جب میں آئی ہوں ابھی تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ لوگ کس حد تک جو ہے وہ تربیت اولاد کو لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے یعنی کہ جو ان کی آپ دیکھیں کہ ایکٹیویٹیز اور ریسرچ ورک ہیں وہ بالکل ہی مختلف انداز کے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے اوپر بھی سرچ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر بچے جو ہیں وہ خراب زبان استعمال کرتے ہیں، بیڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر سائیکولوجیکلی بہت اچھا پازیٹیو اثر ڈالتی ہے۔ پھر یعنی کہ جو اگر گرل اینڈ بوائز آپس میں کھیلتے ہیں تو وہ ان کے اوپر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ اگر آپ کو اور آپ کے اپنے والدین کو اگر برہنہ دیکھ لیتے ہیں یا اگر نکڈ ان کو نظر آ جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہ والی چیزیں جو ہمارا دین اور ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو منع کرتا ہے، اس کو ہم آگے بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، وہ اس کے بالکل منافی وہ کام کر رہے ہیں۔ اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو بھی، بہت چھوٹے بچوں کو بھی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل کرتے ہیں جو بالکل اسلام کے منافی ہوتی ہے، جس میں اکثر و بیشتر ان ایکٹیویٹیز میں رسک کا بھی ضیاع ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہمارے بچوں کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں اور ڈالتی ہیں۔ اس میں ایک چیز اور واضح کر دوں میں کہ یہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کسی مخصوص عمر کے بچوں کا ظاہر ہے کہ نہیں ہم کہیں گے، اس میں تمام عمر کے بچوں کو شامل ہم رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں گے، اور خود ہم بھی اس میں شامل ہیں، خود ہماری تربیت بھی اس کے اندر شامل ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہم سیکھیں گے تربیت کا جو ہمیں مفہوم ملتا ہے یا جو معنی ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال اور تمام حد تک پہنچا دینا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو تربیت کا مفہوم ہمیں ملتا ہے وہ انسان کی تمام تر ذہنی، جسمانی، روحانی صلاحیتوں کو اس طرح سے نشو و نما کا نام ہے جو کہ انسان کو رضائے الہی کے حصول کے لیے تیار کر دے، چاہے اس کا تعلق انسان کے انفرادی معاملات سے ہو یا اجتماعی معاملات یا وہ داخلی جو بھی کچھ اس کے اندر ہے۔ وہ جس طرح بھی بات کری کہ رضائے الہی کا حصول، ایسی تربیت کرنا، ایسی چیزوں کو، ایسی صلاحیتوں کو، ایسی ذہنی جسمانی قوتوں کو نشو و نما دینا جو کہ رضائے الہی کا حصول ہوں۔ اس کے مقصد کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تزکیے کا لفظ سے آشنا کرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مبعوث کیا وہ تزکیے نفس انسانیت اور تربیت جو ہے وہ
انسانیت کے لیے کیا کہ جس کے اندر سورہ جمعہ میں بھی آیت آتی ہے اور سورہ بقرہ کے اندر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا نبی اٹھا وہ جو ایک کام کیا کرے، 4 کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا جاتا ہے اور ایک کام ہے یزکیہم، یعنی کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیکھا اور ہم تاریخ ہمارے ساتھ پوری سیرت موجود ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کی کا تزکیہ کیا اور کس طرح ان کی تربیت کی کہ جو افراد بالکل سخت ترین جہالت کے اندھیروں میں چھپے ہوئے تھے پھر وہ سامنے نکل کے کس طرح ہمارے سامنے موجود ہوئے اور آئے. اس میں پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہی قرآن سے ہی یہ بات ملتی ہے کہ اہل ایمان کی سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ یہاں قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اہل ایمان کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے یہ ہمیں اس آیت میں ملتی ہے کہ جو آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ سورہ تحریم کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. یعنی آیت کے اندر یہ بڑی الارمنگ آیت ہے، بہت چونکا دینے والی آیت ہے، شاید ہمارے سامنے بہت زیادہ آنے لگی ہے اور ہم بہت زیادہ اس کو دیکھنے لگ گئے ہیں یا پھر ہم ہر وقت ایک چیز ہوتی ہے نا آپ دیکھیں کہ آپ جب روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو اطراف میں جو آپ کے سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں روزمرہ کے یا دکانوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو اتنا نوٹس نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کو روز وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ اسے روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں سے نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اگر ہم سے کوئی اس روڈ کا نام پوچھے یا کسی سائن بورڈ کا نام پوچھے جو اس روڈ پر آ رہا ہے تو ہم شاید بلینک ہوں گے، ہمیں نہیں یاد ہوگا کیونکہ ہم اسے روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، روز کوئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے تو اس کی اہمیت ہماری نظر میں کم ہو جاتی ہے. اسی لیے یہی ہوا ہے کہ اس آیت کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو بار بار دیکھیں کیونکہ اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ اہم ذمہ داری کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کس کو صرف سونپی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کے آ گئے ہیں، یعنی کہ مسلمین نہیں کہا، مومنین نہیں کہا اور یعنی کہ یا ایھا الناس نہیں کہا بلکہ ان لوگوں کو مخصوص کیا، ان کی کام اور ذمہ داری ان کو کیا دی کہ ان کو ایسے کاموں سے روکنا ہے، ایسی چیزوں سے الرٹ کیا ہے جو کہ ان کو اس آگ سے بچائیں گی جس کا آپ دیکھیں کہ کتنے خطرناک وہ ہے کہ وہ پتھر اور انسان ایندھن ہے. اس کے علاوہ اس کے جو ملائکہ ہیں جن کے جو فرشتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے ان کے نام لیے ہیں کہ وہ بھی بہت یعنی کہ ڈیوٹی فل ہیں اور بہت زیادہ کام کرنے والے وہاں پہ الرٹ کھڑے ہیں. بالکل. تو یہ آپ سوچیں یہ کہ جس طرح ابھی میں نے صحابہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بات کی کہ یہ اولین مخاطب جو قرآن کے تھے، جو اولین مخاطب تھے جن سے یہ قرآن مخاطب تھا وہ تو غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں حصہ لینے والے مومنین تھے، وہ عشرہ مبشرہ بھی تھے، وہ بیعت رضوان میں بھی موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں قرآن کے اندر کہ یہ اس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی انہی لوگوں کے لیے دی جو آلریڈی خوشخبری جن کو مل چکی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو رکھا اور اس کو سنایا اور بتایا اور اسی لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آلریڈی جو ہم لوگ مسلمان ہیں ان کو بھی اس کو بار بار اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کام کو کرتے رہیں مستقل اور اس بات کو یقینی بنائیں. اور یقیناً اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے تمام گھر والے، یعنی اس میں صرف بچے نہیں آ رہے، اہلیکم کا مطلب کہ تمام گھر والے اس میں موجود ہیں، آپ کے اطراف کے لوگ سارے اس میں موجود ہیں کہ ان کو ایسی چیزوں سے بچایا جائے جو ان کو اس آگ کی طرف لے جانے والی ہے. اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ماؤں کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کیونکہ ایک تو یہ چیز کہ آپ دیکھیں کہ جو آیت ہم نے سنی اس کے اندر ماں کی تکلیف کا ذکر ہے کہ کس تکلیف سے اور کس مشکلات سے گزر کے وہ اپنی اولاد کو پیدا بھی کرتی ہے اور اس کو اٹھاتی بھی ہے اپنے اوپر اور اس کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہے. اور ہم یہ سب جانتے ہیں بحیثیت ماں کی عورت جو ہے وہ کتنی زیادہ مشکل اٹھاتی ہے اور ہمائیں جو ہے وہ صرف پیدا کرنے میں اور اس میں بھی نہیں ہے ڈیورنگ پریگننسیز نہیں، صرف جو ہے وہ اس کو پیدا ہونے کے بعد بھی ان کے پاس اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک نہ ایک چیلنج جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو
آپ دیکھیں کہ جس چیز کے لیے تکلیف اٹھا کے کوئی کام کیا جاتا ہے نا، وہ آپ کے لیے اہم بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے یا ہوتی ہے. فرضاً ہم روزمرہ کے کاموں میں کوئی ہم کھانا بنائیں، کوئی چیز بنائیں جس کے اندر ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت اچھی ڈش ہم تیار کرتے ہیں، تو ہم جب وہ سب گھر والے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تعریف کب آئے گی یا اس کی اہمیت کب. تو ہمیں اس کی بہت فکر ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کے اندر بہت محنت کی ہوئی ہوتی ہے، یا ہم بہت اس کو ایفرٹ ڈال کے یا بہت سوچ کے ہم نے اس کو گھر والوں کے لیے پکایا. تو بالکل یہی چیز کہ جس محنت سے ماں نے اپنی اولاد کو فرسٹ ڈے آف پریگنینسی سے اس کی تکلیفیں برداشت کرنا شروع کری ہیں اور اس کے بعد تک، اور اس کو تو وہ کتنی تکلیفوں سے گزری ہے، وہ اس چیز کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہے جو اس نے اتنی تکلیفوں اس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا میں لے کے بھی آئی اور اس کو سنبھال بھی رہی ہے اور اس کو پال بھی رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اس لیے اس آیت کو ہم قرآن کی روشنی میں ہم اس آیت کو نظر میں رکھیں گے کہ اس کے بیسس پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے جو ہمیں اس آگ سے بچانے والی ہے. اس وقت ہمارے پاس جو چیلنجز موجود ہیں وہ دور حاضر کی مشکلات میں ہمارے پاس عقائد اس وقت بڑے خطرے کے اندر ہیں، ہم جانتے ہیں، اور اس عقائد کو کی طرف توجہ جو ہے ہمیں تمام انبیاء کی طرف سے ملتی ہے. یہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا یا بڑوں کا بھی یا جس کا بھی ہے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا اس وقت بہت خراب ہو چکا ہے اور بہت خرابی کی طرف جا چکا ہے، جس کو ہم جو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت اہم جو ہے وہ مشکل ہے اس وقت. تعلیمی ادارے جہاں ہم یہ اولاد کو سمجھ کے بھیجتے ہیں کہ یہ یہاں سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اور ہم یہ سوچ کے بہت اچھا اسکول سرچ کر کے اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالتے ہیں کہ یہاں یہ بہت اچھا ہے. جب ایڈمیشن کرانے کے وقت آتا ہے تو ایک دوسرے سے ڈسکشن اور مشورے اور بہت ساری ہم رائے لینا شروع کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہاں یہ والا اسکول بتاؤ. اس وقت جو ہے وہ بہت چیٹ باکسز کے اوپر جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں پہ ماؤں کا یہ بہت کنسرن ہوتا ہے کہ ہم کون سے اسکول میں بچوں کو ڈالنے والے ہیں. تو اس وقت جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو تعلیمی ادارے ہیں جن کو ہم یہ سمجھ کے بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی بہترین وہ کچھ سیکھ کے آئیں گے، مگر وہاں سے ہمیں اس کا نقصان ہی نظر آ رہا ہے اور ہم نقصان ہی اس کا اٹھانے والے ہیں. پھر ہمیں جو چیلنج ہے وہ حسد ہے، اور یہ حسد جو ہے وہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اور قرآن میں بھی ہمیں یہ حسد، جس طرح میں نے بات کی تھی ابھی پہلے بھی، کہ یہ جو ہم حضرت حابیل اور قابیل کا ذکر آتا ہے وہ بھی حسد کا شکار ہوئے بھائی، اور پھر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی حسد کا شکار ہوئے تھے. اور یہ حسد جو ہے وہ پہلے سے بھی موجود ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو میں نے لکھی ہیں یعنی ہم نے لکھی ہیں یہاں دیکھ کے، اور مشکلات کی یہ تمام چیزیں اس وقت بھی موجود تھی. ہم جن پرستی آپ دیکھیں تو قرآن میں بھی ہمیں یہ ایڈریس کر رہا ہے، قرآن بھی اس کو ایڈریس کر رہا ہے. عمل قوم لوط ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آتا ہے. پیئر پریشر کے اندر بھی آپ دیکھیں تو قرآن جو ہے وہ بولنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ حضرت دود علیہ السلام اکیلے تھے اور وہ ساری چیزیں فیس کر رہے تھے. پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت دیکھتے ہیں اس میں بھی کتنا آپ کو کبھی ساحر کہا گیا، کبھی جادو، کبھی جو ہے وہ کاہن کہا گیا، کبھی جو ہے وہ کوئی کون سے جو ہے وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی. اپنے عزیز اور اپنے پیاروں کے درمیان رہتے ہوئے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانا کرتے تھے، وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح ان کی یہ بلینگ کی کیفیتی تھی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنی پڑی اور اس سے گزرے. اور یہ یعنی تمام ہمارے انبیاء اور تمام یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بتا رہا ہے. ان کو ہمیں کسی ویسٹرن یا مغربی اداروں سے لاکھوں پیسے، لاکھوں روپے خرچ کر کے سیکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اس دین، اپنے اسلام، اپنے قرآن سے ہی ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. اور ایک چیلنج جو ہے وہ اس وقت ہے اور اس وقت بھی تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا بھی اس زمانے میں جس شکل میں میڈیا موجود تھا اس کو بھی استعمال کیا گیا تھا اسلام کے خلاف اور لوگوں کی کوئی گمراہی کے خلاف. تو اس وقت بھی جو ایک میڈیا ہے اس کو آپ ایز اے الرٹ چیلنج لوڈڈ ویپن کی طرح کنسیڈر کریں. اس کے اندر یعنی کہ جس طرح ہم گھر کی عام استعمال کی چیزیں، چھری اور چھریاں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں، یا ماچس ہے، یا کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے بچوں کو نقصان پہنچانے والی ہے یا کسی بھی طرح سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے والی ہے، اس سے ہم کس طرح اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں. اس وقت ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اسی طرح ڈیل کرنا ہے کہ یہ ایک لوڈڈ ویپن ہے جس کو بچے اگر استعمال کر لیں غلطی سے، غلط استعمال کر لیں اس کا،
تو وہ کس طرح سے اس کا نقصان دہ ہے اور وہ کس طرح جو ہے ان کو نقصان پہنچانے والا ہے. یعنی کہ اس میں ہمیں اس سے دور رکھنا بھی ممکن نہیں ہے, اور وہی بات کہ اس سے جو ہے وہ ہم اس کو مگر بچتے ہوئے اس سے جو ہے وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کرتے, لیکن اس کے چیلنجز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب ہم پہلی بات کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمیں قرآن کی روشنی سے ہمیں ملتی ہے, وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عقائد کی درستگی, یعنی میں کچھ چیزیں جو ہم لے پائیں گے قرآن سے ان کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کریں گے اور سیکھیں گے مل کے انشاءاللہ تعالی کہ ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں, جو کہ جو ابھی چیلنجز کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. عقائد کی درستگی کی فکر جو ہے وہ ہمیں بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ان انبیاء کو ہوئی. ہم نے دیکھا یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ اس میں جب دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہیں تو وہ دعا کیا کرتے ہیں, یعنی کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ, اور وہ اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اس خدمت کو قبول فرما لے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم دونوں کو اپنا مسلم اور مطیع فرما بنا, اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. اور یعنی کہ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو بھی ہم نے حج کے دروس میں بھی سنا, جن کو ہم سنتے رہتے ہیں, جن کو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خلیل اللہ تھے, یعنی کہ اتنے, اور یہ جو ہیں جن کو امامت کی پوری اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا تھا, امامت عطا کی تھی تمام انسانیت کی. یہ نبی اور ان کی اولاد کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم ریسنٹلی حج کے اس سے گزرے ہیں, اور تمام واقعات سے اس کی دہرائی ہوئی ہے ہماری. یہ اس لیول کے نبی بھی کس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری خدمت کو قبول فرما لے, اور دوسرے یہ کہ ہماری جو نسلیں ہیں ان نسلوں کو جو ہے وہ اٹھا جو تیری مسلم ہو. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ خدمت یہ قبول اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمائی. اس کی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, یہ دونوں بس تھے جو خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے. ایک سائنس ایک جو ہے نا وہ ایک تھیوری کو بتاتی ہے جس کو کہتے ہیں بٹر فلائی افیکٹ. اس بٹر فلائی افیکٹ کا مطلب اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کوئی بہت چھوٹا عمل بھی کرتے ہیں نا, little things can cause the big changes والی چیز ہے اس تھیوری کے اندر. آپ دیکھیں تو صرف ایک عمل جو چھوٹا سا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا خانہ کعبہ کا, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو کس حیثیت میں قبول فرمایا, اور اس کی حیثیت ہم جانتے ہیں کہ آج اسلام اور جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ کتنا اہم ہے. مسلمانوں کے لیے تو وہ اہم ہے کیونکہ وہ عبادت کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ کفار کے بھی ٹارگٹ پہ رہتا ہے یہ عمل اور یہ چیز اور یہ جگہ کہ اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کو کس طرح قبول فرمایا, اور ان کی اس آگے کی دعا بھی آتی ہے کہ اس میں ہی حضرت ابراہیم نے نبی کی بھی دعا کی اور وہ بھی آئی, اور اس طرح کی چیزیں. اور جو فکر مین ہوئی وہ یہ کہ ایسی نسل اٹھا جو تیری مسلم ہو. اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کی بھی آخری وقت آیا تو ان کو کیا فکر تھی, ان کو بھی یہی فکر یہاں پہ نظر آتی ہے ہمیں کہ وہ پوچھتے ہیں اپنے تمام سب کو جمع کرنے کے بعد, اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد جو ہے ما تعبدون من بعدی, یعنی کہ میرے بعد جو ہے تم کس کی عبادت کرو گے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا خاندان عطا فرمایا تھا, بہت ان کی اولادیں تھیں, اور یعنی اس کے اندر روایات میں آتا ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی اولادیں تھیں جن کو انہوں نے اس وقت جمع کیا, اور اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا کہ بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے. ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ اور آپ کے بزرگوں تمام ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اجمعین نے خدا مانا, اور ہم بھی اسی کے مسلم ہوں گے. یہ وعدہ ایسے نبی لے رہے ہیں کہ جو آلریڈی ٹیسٹ اینڈ پاس ہیں, یعنی کہ ان کو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی, لیکن ان کی جو نسل, اپنی آنے والی نسل اور اپنی ضروریت کی جس بات کی ان کو فکر تھی وہ یہ کہ یہ ما تعبدون من بعدی, یعنی کہ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کریں گے. حضرت لقمان کا جو ہم نصیحت کی بات کر رہے تھے اس میں بھی حضرت لقمان جو ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں
کہ لا تشرک باللہ، جو سب سے پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، ان شرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس بات کی ایک تو فکر اور اس بات کی یقین دہانی، دونوں چیزیں ان انبیاء کی اس واقعے میں، ان واقعات میں ہمیں ملی، اور بھی ملیں گی، اور بھی ہیں اس کے اندر چیزیں لیکن اس کی فکر ہم اپنی فکروں سے چیک کر لیں کہ ہمیں اپنے جانے کے بعد کیا اپنے اہل کی یا ان کی عقائد کی ہمیں فکر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کو ہمیں ضرور اپنی نظر میں رکھنا پڑے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ظلم عظیم، ہمیں کیوں روکنا ہے شرک سے اپنی اولادوں کو؟ اس لیے روکنا ہے ہمیں اپنی اولادوں کو شرک سے کیونکہ یہ ظلم ہے، اور ظلم وہ ہوتا ہے کہ جو اب کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دے، یعنی جہاں پہ جو اس کا مقام ہے، جو اس کا حق ہے، اس سے ہٹا دے۔ تو یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ رب العزت کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، جو اس نے ہمارے لیے تمام احسانات کیے، جس ہم نے آیت میں بھی پڑھا، ہم نے دیکھا کہ نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کی، ان نعمتوں کا شکر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چیزوں کو یا کسی یعنی شرک کی پھر بہت لمبا یہ اس کے اندر ہے، لیکن کسی بھی طرح سے کوئی شائبہ شرک کا جو ہے وہ ہمارے اندر داخل نہ ہو، یہ ظلم ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ضرور اس سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر ہمیں جو محنت کرنی ہے وہ اپنے ایمان کے اندر، یعنی کہ ظاہر ہے کہ توحید کا عقیدے کو جو مختہ کرنا ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں ایمان کی آبیاری کا کام کرنا ہے، کیونکہ ایمان جو چیز ہے وہ جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگی، اس کے اندر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم سے شرک اور اس طرح کی غلطیاں جو ہے وہ سردرد ہونے کا امکان بھی ہے۔ اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ جو فتنہ دجال ہوگا وہ اس سے ہم بچیں گے اسی بنیاد کے اوپر جو ہمیں احادیث کے مفہوم میں ملتا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ اس سے بچ جائے گا۔ تو ایمان کے لیے ہم بڑھانے کے لیے اپنے اس کی محنت کریں، اور اپنے بچوں کو اس بات سے جوڑیں، یا سب کو اس بات سے جوڑیں کہ یہ جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے یا جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمت اس وقت موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہم جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اوپر اختیار رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 ہے، جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سننے کے بعد کیا چیز بتاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ وہ کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی یہ جو کام ہوگا وہ تیرے رب کی طرف سے ہوگا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تمہارا یہ اپنا اختیار ہے کیونکہ تم نبیوں کے خاندان سے پیدا ہوئے ہو، تم نے تو نبی ہی بننا ہے، تم نے تو یہ سیکھنا ہی ہے کیونکہ تم میری اولاد ہو، اور تم فلانے، اور تم جانتے نہیں ہو کہ تم کس ہستی کے خاندان سے وابستہ ہو۔ یہ ساری باتیں انہوں نے نہیں کہی ان سے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ نعمت ہے، اور آل یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں حضرت ابراہیم اسحاق کے اوپر کر چکا ہے، وہ علیم حکیم ہے۔ یعنی کہ حضرت یعقوب کا جو رویہ اور جو عمل ہمیں یہاں مل رہا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑتے ہیں اپنی اولادوں کو۔ تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک تو جوڑنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیشہ ان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات پہ ڈائیورٹ کر دیں ان کی توجہ کو کہ جس چیز پہ وہ خوش ہو رہے ہیں، یا جو چیز انہیں مل رہی ہے، یا جو چیز وہ ایکسائٹیڈ ہیں جس چیز کے لیے، اس چاہے کسی بھی عمر کے ہوں، ٹین ایجز بچوں کی ایکسائٹمنٹ الگ ہے، چھوٹے بچوں کی ایکسائٹمنٹ الگ ہے، اور اس سے بڑے عمر کے لوگوں کی ایکسائٹمنٹس الگ ہیں، ان کی خواہشات الگ ہیں۔ تو جس چیز کو بھی ان کو اس تکمیل مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت سے جوڑنے کی سب سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، جو چاند تاروں کو بنانے والا ہے، اس طرح جوڑیں، ان کو دکھائیں، بچے چھوٹے ہوں تو ان کو شہد کی مکھی کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں، اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ جو دودھ تم پیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت تمہارے لیے نازل کی ہے۔ اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ جو بات کرنے کا طریقہ ہمیں ملے گا، جو انبیاء کی اس سے ہمیں بات کرنے کا بھی طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح پیارے انداز میں جو ہے وہ تمام انبیاء جو ہے وہ اپنے اولادوں سے بات کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مکالمے قرآن پاک میں ملتے ہیں، وہ اے میرے بیٹے، اے ابا جان۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب، حضرت لقمان، ان سب کا جو طریقہ تھا اپنی اولاد سے بات کرنے کا وہ اسی طرح کا تھا۔ ابھی ہم نے بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر بڑھاپے میں جا کے جو ہے وہ
اولاد نصیب ہوتی ہے. یعنی کہ جو روایات میں آتا ہے یا ملتا ہے وہ 100 سال تک کی عمر ان کی تھی. آپ سوچیں کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں جو یہ سورہ صافات کی آیات میں جب آتا ہے کہ جب انہیں قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اس عمر کو پہنچا کہ ان کے ساتھ دوڑتا بھاگ، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر میں بہت زیادہ گیپ تھا، لیکن کوئی جنریشن گیپ ہمیں ان انبیاء کے بات چیت میں نہیں نظر آتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو آج کے موجودہ باپ اور اولاد ہے یا بیٹا ہے جس کے درمیان میں جنریشن گیپ کو ہم ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنریشن گیپ کی وجہ سے اس وقت بچے ہماری بات نہیں سن رہے، یا ان کو مطلب ہم کس طرح بتائیں، ہماری ذہن بالکل ایک اس زمانے میں ہے. اور تو یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء جو اتنے جلیل القدر انبیاء ہیں اور جو کیا کچھ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، وہ تو اپنے آرام سے اپنے بیٹے کو بس یہ دیکھا ہی ہم نے کہ وہ کس طرح وہ خواب بتاتے ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر. تو اسی اس کے اوپر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ ان بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی موجود تھا. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ کانفیڈنٹلی آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بتاتے ہیں نا. مطلب یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو بوڑھے ہیں، یہ تو اتنے بڑے ہیں، یہ اسی طرح سے حضرت ابراہیم سے ان کو کیا سمجھ میں آئے گی میری بات، میں کیسے سمجھاؤں کہ میں نے کیا بات کہی ہے یا مجھے کیا سمجھ میں آیا ہے، میں ان کو تو مجھے ہی سمجھانا پڑتا ہے، یہ مجھے کیا سمجھائیں گے، مجھے کیا. لیکن کانفیڈنس لیول ان کا تھا، وہ گئے، وہ بات کی انہوں نے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ جو تھا، جب وہ ان کے وہ والے یہاں پہ بھی ہم نے دو کیٹیگریز دیکھی کہ جہاں تربیت کہیں کامیاب ہوتی ہے اور کہیں ناکام ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں بھی ہم نے یہی بات دیکھی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے جنہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ان کو جو ہے وہ کھا گیا بھیڑیا، یہ جو کچھ بھی وہ بات کر رہے تھے وہ جھوٹی تھی یا جس طرح بھی تھی، لیکن انہوں نے آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ بات بتائی اور بڑے کانفیڈنس سے بتائی اور اس میں بالکل بھی ڈرے نہیں اس کے بجائے. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہم نے رویہ دیکھا وہ یہ کہ وہ اس پہ خاموش رہے، انہوں نے ان کی کوئی ملامت نہیں کی، ان کی غلطی پہ کوئی ان کو اکسایا نہیں کہ تم ہی دیکھا میں نے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا مگر تم نے یہ بات کری اور اس طرح ہوا. تو یہ چیزیں نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا صبر جمیل، میں اس بات پر جو ہے وہ بس صبر کرنے والا ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ قرآن سے ہی مل رہی ہیں کہ ہم کس طرح انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. حضرت لقمان کا بھی ہمیں آتا ہے کہ اے میرا بنیا، اے میرے بیٹے لی بنی ہی یا بنیا، یعنی نام بھی نہیں لے رہے بچوں کا، لیکن ان کو اے بیٹا بیٹی کر کے اس طرح پیار سے ہی انداز سے جو ہے وہ پکار بھی رہے ہیں اور ان کو توجہ بھی اپنی طرف کر رہے ہیں، جس کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ بھی ایک اس وقت کا چیلنج ہے جو ہمارے بچوں کی ہم زبانوں سے اور اپنی زبانوں سے بھی ہم پریشان ہیں کہ بالکل وہ ایک سلینگ لینگویج بن چکی ہے اور وہ نہ بچے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے خیال رکھتے ہیں کہ ان کا کیا احترام ہے، نہ والدین جو ہے وہ بچوں کا احترام کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ اور ہم اس سے ہی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری جو پوری کوشش ہے. پھر تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ شکر گزاری کی کیفیت، جو آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تھی اور پھر یہ سورہ لقمان کی بھی آیت یہاں پہ رکھی ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے حق پہ پہنچانا اور ماں خاص طور سے، اور اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. سورہ احقاف کی جو آیت پڑھی اس میں بھی وہ یہی بات آ رہی ہے کہ جب وہ بچہ اس عمر کو پہنچتا ہے، یعنی کہ وہ بچہ وہ 40 سال کا جو ہم کہتے ہیں وہ بوڑھا ہو چکا اب اس وقت، جو ہماری فزیکل ایج ہے جس کے حساب سے، اور لیکن قرآن نے اس کو کہا کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور مطلب اس 40 عمر کو پہنچا تو پھر اس نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا بھی اور جو ہے وہ اپنے والدین کا بھی. اور انہوں نے اس آیت پھر ہمیں اس آیت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس میں ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اگلی آنے والی نسل کی بھی جس مطلب انسان کی جو کیفیت اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ 40 تو اس نے کہا کہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو، اور ایسے نیک عمل کروں. یعنی وہ اپنے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں
کہ میں ایسے نیک عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جا، اور میرے آگے آنے والی نسلوں کی بھی. یعنی اس میں ہم دیکھیں کہ 3 کنیکشنز ہمیں ملتے ہیں یا 3 ریلیشنز ہمیں مل رہے ہیں کہ ایک تو وہ ماں اور یا والدین کا جو ریلیشن ہے بچے کے ساتھ، پھر وہ کس طرح ان کا شکر گزار بنے. یعنی یہ احساس بھی بچے کے اندر پیدا ہو جانا ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہماری اچیومنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے والدین اور اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ جس تکلیف اور جس محنتوں اور جس اس کے ساتھ جو ہے والدین نے اس کو پالا، اور پھر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، تو اس کے بدلے میں اس بات کا احساس اس کے اندر آ رہا ہے کہ عمل صالحا ترضاہ، یعنی کہ تو مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے راضی، یعنی تجھے راضی کر سکوں. پھر انہیں کیا فکر ہے کہ دوبارہ وہی فکر ہمارے سامنے آتی ہے کہ میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکون دے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا رہوں اور یہ جو ہے مسلم بندوں میں شامل ہو جاؤں. تو اس آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بات، اور پھر سورہ لقمان کی بھی اس آیت کے اندر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. تو شکر گزاری جو ہے وہ ہم بچوں کو سکھائیں، اور جب تک ماں خود شکر گزار نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ بچے بھی شکر گزار نہیں ہوں گے. اور یہ بات میں نے اپنی پیاری ایک بہن سے دیکھی کہ جب ماں الماری کھول کے یہ کہے گی کہ میں کیا پہنوں، تو بچہ بھی فریج کھول کے یہ کہے گا کہ میں کیا کھاؤں. تو یہ رویے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ بچہ جو ہے وہ سکھانے اور بتانے سے نہیں شکر رویے سیکھتا، بلکہ وہ دیکھ کے عمل سیکھتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے تو ہی وہ سیکھتا ہے. اور ہم بہت چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نمازی بھی پڑھنا اسی طرح سے شروع. تو یہاں شکر گزاری کی جب ہم بات کریں گے وہ یہ کہ ان کو اس طرح جوڑ دینا کہ وہ پروڈکٹیو ہو جائیں. یعنی شکر گزاری جو ہے وہ ان کی پروڈکٹیوٹی میں بدل جائے. یعنی جس طرح ہم ان کو مثال قرآن سے ہی دے سکتے ہیں کہ جس طرح دودھ کی والی مثال ابھی میں نے آپ کے سامنے بھی پہلے بھی رکھی تھی، اور یہ قرآن سورہ نمل میں ہمیں بتاتا ہے کہ شہد کی مکھی کس طرح کام کرتی ہے اور جو دودھ ہے وہ کس طرح ہم تک پہنچتا ہے. تو وہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا نا کہ وہ کس طرح سے وہ نالی بنائی اور اس کے اندر سے وہ دودھ نکلتا ہے. مگر اس کے اندر یہ بھی اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اتنی مضبوط اور اتنی پروڈکٹیو چیز ہمیں ملتی کیا ہے کہ وہ گائے صرف گھاس چرتی ہے، وہ صرف گھاس کھاتی ہے، اتنے کم وسائل کے اوپر وہ کام کرتی ہے، اور ہمیں دیتی کیا ہے؟ بہت ہی پروڈکٹیو چیز. تو اپنے بچوں کو شکر گزاری اس طرح سکھانی ہے کہ اگر ان کے پاس وسائل کم بھی ہیں، اگر وہ کام ان کے پاس کم بھی موجود ہے، کوئی ان کے پاس بہت ساری اکوپمنٹس نہیں ہے کوئی کام کرنے کے لیے، بہت سارے ٹولز نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو بھی وہ جو ہے وہ کچھ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، پروڈکٹیو مسلم بن سکتے ہیں. آگے آنے والے لوگوں کو یا اپنے اطراف کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان کو ان کے ذہن میں یہ چیز بہت راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اطراف کے جو لوگ ہیں میں ان کے لیے فائدے مند بنوں، نقصان دہ نہ بنوں، شر کا باعث نہ بنوں بلکہ خیر کا باعث بنوں. کہ اس شکر کے نعمتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، جو میرے اندر موجود ہیں، جو مجھے دی گئی ہیں، ان نعمتوں کا جو مجھے شکر ادا کرنا ہے وہ مجھے اپنے اللہ کی ایک تو الفاظ سے زبانی تو کرنا ہی ہے، لیکن مجھے ان کو اتنا پروڈکٹیو بھی بنانا ہے اپنے آپ کو کہ تاکہ میں فائدے مند بنوں. جس طرح ہم حضرت یحییٰ کے سورہ مریم میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے حق شناس تھے اور وہ جبار نہیں تھے اور نافرمان نہیں تھے. پھر حضرت عیسیٰ کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. یعنی یہ احساس خود ہو جانا اولاد کو کہ میں بابرکت ہوں، میں جہاں بھی رہوں، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور بہت بڑی سمجھانے کی چیز ہے. یہ ہمیں خود بھی اپنے آپ کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہمارے اندر سے جب انہیں شکر اور پروڈکٹیوٹی نظر آئے گی اور ان کو یہ نظر آئے گا کہ ہر طرح فائدہ ہی فائدہ اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، تو پھر یقیناً یہ چیز جو ہے وہ ہمارے نسلوں میں بھی منتقل ہوگی انشاءاللہ. اور اس طرح کی قرآن سے ہم جوڑ کے مثالوں کے ساتھ ان کو کہ جہاں پہ قرآن ہمیں چیزوں کی پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی بتاتا ہے، وہ چیزیں بتا رہا ہے، اس سے ہم جوڑ کے ان کو ضرور یہ سکھانے والے بنے، اس طرح کی سٹوریز انہیں سکھانے والے بنے. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حیاداری بھی جو ہے وہ قرآن کے اندر سکھائی گئی ہے.
اور یہ بہت اہم چیز ہے. سورہ نور کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 50 ہے یہ، اور جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے بچے جو ہے وہ جس عقل کے بھی ہوں، جس لیول کی بھی ہوں، ان کو 3 اوقات میں تمہارے کمروں میں آنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو یہ کہا جائے کہ وہ بلا اجازت اندر نہ آئے. اور جو میں نے آپ کے سامنے ابھی مغربی کلچر اور ویسٹرن سویلائزیشن کی بات رکھی، وہ تو اس کو بالکل اوپن کر رہے ہیں. اور یہ ہماری جو اس آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ ان کے اندر حیاداری پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ان کو بتانے کا طریقہ ہے. جس طرح ابھی بات ہوئی کہ بچہ جو ہے جب بہت چھوٹے عمر میں ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو ہر کام کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے بغیر یہ جانے کہ یہ اس کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں یا میں یہ صحیح کر رہا ہوں. اس کو یہ نہیں پتا. جب بالکل آپ 1 2 3 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وقت اس کو اس کی حکمت تو نہیں پتا ہوتی. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ نماز مجھے فائدہ دینے والی ہے یا مجھے نقصان دینے والی ہے. وہ تو یہ عمل کرتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ اس عمل کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جب ہمیں ان کو وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی حکمتیں انہیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ آیت آپ دیکھیں کہ سورہ نور تو ہمیں پورے اسلامی معاشرے کو بنانے والی سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے، اور صورتیں ہماری اس طرح کی موجود ہیں قرآن کے اندر، جو ہمیں اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کی طرف لے کے جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو کہاں کہاں بچانے کی. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ حیاداری کے اندر پھر اب جو ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں وہ نہ دیکھیں، جو وہ عمل اس طرح کی وہ نہ دیکھیں، اس سے ان کو دور رکھنے کے لیے یہ بات بتائی گئی اس آیت کے اندر، تاکہ ان کے اندر اس کا حیا کا جذبہ بھی رہے اور وہ کسی غلط طرف نہ جائیں. اس کے بعد جو ہے ہم جو دوسری چیز جس سے اس وقت حیا کی ضرورت ہے وہ ہم جنس پرستی ہے. اس کے اوپر بہت بات ہو بھی رہی ہے، کر بھی رہے ہیں اور مستقل چل رہی ہے. اور اس وقت یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ جب ہم نے آج سے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی کہ بلکہ قرآن پاک میں جب حضرت حود علیہ السلام کا ذکر آیا کرتا تھا تو ہم لوگ اکثر جو ہے اس سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے کہ یہ تو ان کی قوم نے کیا، یہ تو اب ہمیں اس سے کیا تعلق. لیکن اس وقت یہ ہمارے سامنے یہ فتنہ بالکل، یا یہ جو ایک بے حیائی کی چیز یا عنصر کہہ لیں، یہ کھڑا ہے، موجود ہے ہمارے سامنے. اور اس کے اندر اس وقت جو ہے وہ مغرب بھی پریشان ہے، یعنی جو لوگ صحیح ہیں وہاں پہ وہ بھی پریشان ہے. ابھی ایک ریسنٹلی کینیڈا میں ایک جو ہے وہ سیرا فاؤنڈیشن ایک وہاں پہ ہے، جنہوں نے اس کے لیے اس کی اویئرنیس کیمپین اور ریلی نکالی. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جینڈر اورینٹیشن ایٹ اسکولز، یعنی کہ وہ ابھی وہاں پہ یہ چیزیں تو ہو ہی رہی ہیں کہ جو ہم جنس پرستی والے عمل ہیں وہ تو جاری ہیں، لیکن اس وقت جو اور ایک خطرہ اسکولز میں فیس کر رہے ہیں بچے، وہاں مغرب ممالک میں بھی کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے معاشروں میں بھی رواج پا رہی ہے، مسلم معاشروں میں بھی رواج پا رہی ہے. وہ یہ کہ ان کو ابھی یہی نہیں اسائن کرتے کہ ہم لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، یا ہم آگے جا کے کیا بننے والے ہیں، یہ والی چیزیں. اس سے ماں باپ سخت پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کیمپینز بھی چلا رہے ہیں اور ان کی ریلیاں بھی نکال رہے ہیں. تیسری چیز جو ایک بہت اس وقت خطرے کا اور الارمنگ چیز ہے وہ پورنوگرافی ہے، جو کہ ویڈیوز اس کی اویلیبل ہیں. اور ایک اس کے اندر میں دیکھ رہی تھی ایک ریسرچ کے اندر کہ اس وقت مسلم سوسائٹیز کے اندر یہ ایپیڈیمک یعنی وبا کی طرح پھیل چکی ہے، اور 10 سے 12 سال کے بچے اس کے اندر بری طرح ملوث ہیں اور وہ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. اور پھر جب والدین نے ان کو پکڑا اور ان کو دیکھا تو ان کو ٹریٹمنٹ باقاعدہ کرایا جاتا ہے تاکہ اس کی ایڈکشن جو ہے وہ اس سے دور رہیں. تو یہ ایک خطرہ جو ہم جس طرح رکھا کہ انٹرنیٹ اس وقت جو ہے وہ لوڈڈ ویپن ہے، تو وہ ان چیزوں سے لوڈڈ ہے اس وقت کہ جو لے کے جا رہا ہے تباہی کی طرف، بالکل تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک اور ہمارے ساتھ یہ جو ہم نے آیت رکھی شروع میں، جو میں نے آیت رکھی تھی کہ جو انسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو وہ ذمہ داری والی آیت ہے، اس کے اندر ایک ہی چیز بھی آتی ہے کہ نرمی کا سلوک کس حد تک ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ ہمیں ملتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے کی تربیت حد الامکان، یعنی یہ تو حدیث نہیں، یہ تو جملے ہیں، کہ شفقت اور پیار سے کی جائے. لیکن اسلامی معاشرے میں مغربیت کے ایسے اثرات چھا گئے ہیں کہ والدین کو بھی اصلاح کرنے کے لیے اپنے بچے کو جو ہے وہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اسے ڈانٹ یا مار سکیں.
تو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑا ایسی جگہ لٹکایا کرو جہاں گھر والوں کی نظر پڑے. یہ ان کی تعدیب جو ہے وہ ڈسپلن، یعنی ان کے ڈسپلن کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی حد تک جو ہے وہ ایسا سلوک بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روایات سے بھی ہمیں ملتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو پردے لٹکا لیے تھے جس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھی، تو ان کو یعنی کہ آپ پھاڑ بھی دیتے ہیں اور آپ کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا ہے، نہیں اظہار ایسا بھی کیا. اور اس کے علاوہ جب صدقے کی کھجوریں کے پاس آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک بار حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو ہے ان کو کھا لیا تھا، تو ان کے منہ سے باقاعدہ آپ نے اس کو نکالا تھا، تو یعنی کہ اس کی کیفیت میں تو ایسا رویہ بھی ہمیں ملا ہے. اور اس آیت کے حساب سے جو ہم نے رکھی تھی کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنے اہل کو بچانے کی جو ذمہ داری دی گئی ہے نا، اس کے اندر جو پھسلنے کا امکان ہوتا ہے یا جو اس کے اندر چوک آنے کا امکان ہوتا ہے، وہ ان کی فطری محبت جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دل میں محبت اپنے اہل کے لیے ڈالی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو ان کو برا لگ جائے یا ناراض ہو جائیں، یا میرا بچہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یا میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو اس کو تکلیف دہ ہو اس کے لیے. تو ایسے یہ چیز جو کرائٹیریا جو بات جو شریعت ہمیں دیتی ہے اس پہ ہمیں اسٹک رہنا ہے کہ اہلکم نار، یعنی کہ اس سے تم اپنے اہل کو بچاؤ گے. اب یہاں پہ جو میں نے جہاں یہ حدیث رکھی ہے، واقعات رکھی کہ جہاں دین کی بات ہو وہاں کمپرومائز نہیں کرنا، یعنی کہ ایک حد تک جو ہے وہ نظر سخت والی رکھنی بھی ہے. یعنی کہ وہ پہلے ایک کہا جاتا تھا نا، وہ محاورہ مجھے بہت صحیح یاد ہوگا اگر تو، کہ دیکھو کھلاؤ سونے کا نوالا ہے کچھ اس طرح، اور دیکھو شیر کی نظر سے. تو وہ والی تربیت بھی ایک طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا پہلے، لیکن اس کے اندر وہی بات ہے کہ بہت زیادہ سختی بھی جو ہے وہ کسی چیز کو نقصان پہنچا سکتی ہے. یعنی کہ غصہ نہیں کرنا، خاص طور سے غصے میں نہیں ڈانٹنا، اور ایسا نہیں مارنا بچوں کو، یعنی کہ اس کی بھی لیکن ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں کرنے سے پھر یہی ہوگا کہ وہ والی آیت کا ہم پورا عمل نہیں کر پائیں گے. اس کے اوپر جو ہمیں اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ایسی چیزوں سے بچانا پڑے گا، تو پھر ایک ذمہ داری سے اگر ذرا سا بھی انسان کوتاہی کرتا ہے یا دیکھتا ہے، تو شیطان بھی اس کو فوراً وہاں سے جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کو غلط ڈائریکشن پہ لے کے جاتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ یہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ تو فائدہ اٹھاتا ہے اس بات سے کہ یہاں پہ نرم ہو رہے ہیں اور پھسل رہے ہیں، تو میں ان کو اور جو ہے وہ پھسلا سکتا ہوں. تو یہاں پہ جو ہمیں آیت جس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تو کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. تو وہ اولاد فتنہ اسی ذریعے سے بن جاتی ہے کہ جب وہ نرمی دیکھتی ہے اتنی زیادہ اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، تو پھر وہ ایسے عمل کرنے کے روادار ہو جاتے ہیں، یا ان کو ایزینس اس میں محسوس ہوتی ہے کہ وہ فتنے کا باعث ہمارے لیے بھی بن سکتی ہے اور ان کو اس آنکھ میں ڈالنے والی بھی بن سکتی ہے. تو اللہ کے سے اس کے لیے پناہ ہمیں مانگنی چاہیے. اور یہ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کے اندر کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، یا اس نے فلاح پالی، اور جو ہے جس نے اس کو دبا دیا وہ جو ہے نامراد ہو گیا. تو اس وقت جو ہمارے نرمی کے وجہ سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ بچوں کو کہ نفس کو ہم نے پھلا دیا نا، ہم نے انہیں قد افلح من زکاہا کب سکھایا؟ نہ ہم نے خود سیکھا نہ ہم انہیں سکھا رہے. یعنی کہ جو چیزیں جو میرے یعنی کہ یہ والی بات بہت روزمرہ کی روٹین میں ہے. یہ چیزیں بچے نے کہہ دیا کہ مجھے جو آج کھانا پکا ہے وہ نہیں کھانا، میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ کچھ اور بنا کے دے دوں، یا میں کچھ اس کو آرڈر کر کے منگوا دوں، یا یہ والی چیز، یعنی کہ اس کا موڈ نہ خراب ہو، وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ نکل نہ جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رابعہ جویریہ میرے پاس ٹائم کتنا رہ گیا؟ اصل میں تھوڑی دیر سے بھی سٹارٹ ہو، بس میں 2-3 ایک اور 5 منٹ جی انشاءاللہ. ہاں میں انشاءاللہ ختم کرتی ہوں بس. تو اس میں جو ہے میں نے یہ والی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے 7 سال کی عمر تک انہیں نرمی سے سمجھاؤ، اور پھر اگر وہ نہ پڑھیں
تو 10 سال کی عمر میں انہیں مارنے کا بھی حکم دیا گیا. تو یہ والی بات جو ہے وہ ہمیں بہت دیکھنی پڑے گی اور سیکھنی پڑے گی, بہت چھوٹی چیزوں سے سیکھنی پڑے گی. اگر ابھی میں آپ سے یہ بات کہوں کہ میرا بچہ اس اے سی کے کمرے یا میں خود بغیر اے سی والے کمرے میں نہیں سو سکتی, تو میں ایسا لگے گا کہ میں نے پتہ نہیں کیا بات کر دی, کہ کوئی 1900 پتہ نہیں کون سے زمانے کی میں یہ بات کرنے بیٹھ گئی ہوں اس وقت آدم علیہ السلام کی, کہ اس وقت اتنی گرمی کا موسم ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جو ہے وہ اپنے اے سی کے بغیر بھی سو سکتا ہے, یا اپنے تکیے کے بغیر بھی سو سکتا ہے, یا اپنے بستر کے بغیر بھی سو سکتا ہے, یا وہ چیز جو اس کے سامنے آئی ہے اس کو کھا سکتا ہے. یہ قد افلح من زکاہا والی چیز جو ہے وہ میں نے اپنے اندر سے بھی اور اپنے بچوں کے اندر سے بھی بالکل ختم کر دی. بلکہ اس کی طرف تو میں بچوں کو سے اگر میں ابھی پوچھوں, چلیں بہت چھوٹے بچوں کو تو شاید نہ پتا ہو, لیکن ذرا تھوڑے بڑے بچے جو قرآن کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور سیکھ بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ کیا ہے, تو وہ کوئی جواب مجھے دے پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی جواب دے پائیں گے, کیونکہ نہیں سکھایا, میں نے نہیں سکھایا ان کو کہ نفس کا تزکیہ کیا ہے, کیونکہ میں نے ان کو عمل کر کے نہیں بتایا. یعنی سلف کا تو یہ طریقہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا پانی پینے سے بھی روکا کرتے تھے, کہ اگر میں ان فزیکلی چیزوں سے اپنے نفس کو روکنے کی کوشش کروں گا تو مجھے اس کا پھر وہ والی نفس تک پہنچنے کا موقع آسانی ہو جائے گی جو نفس مطمئنہ ہے. تو یہ چیز پھر اس کے بعد ہم بس یہ اختتام کی طرف ہی ہے پروگرام میرا, آپ کا بہت وقت بھی لے رہی ہوں, اور انشاءاللہ ہم لیکن کچھ سیکھنے والے اس پروگرام سے ضرور مل کے بنے. پھر ہم دعائیں دیکھتے ہیں, اور دعا جو ہے وہ ایک مومن کا ہتھیار ہے, ہم جانتے ہیں, اور ماں باپ کا بھی ہتھیار ہے. یعنی کہ اس میں جو ہم دعائیں دیکھ رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے اولاد نہیں تھی, جب یہ دعا مانگی کہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد دی کہ نیک اولاد عطا فرما, اور جو ہے وہ ذریۃ طیبۃ. تو یہ والی چیزیں جو ہیں ہم ایک تو پہلے سے مانگنے والے ہوں, ہمیشہ مانگنے والے ہوں اللہ تعالیٰ سے. اس چیز کی فکر ہم نے پہلے بھی شروع میں بھی دیکھی کہ جو ہے وہ عقائد کی جو ہم نے بات کی تھی شروع میں سب سے پہلے, اور ہمیں مستقل اس لیے بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے عقائد کے اوپر, کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب اس سے جو ہے ہمیں ایتھیزم یا یہ جو ہوتے ہیں ملحدین, یعنی کہ جو بالکل ہی خدا کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں. وہ شرک کی بات تو اس میں آئی, لیکن ایک اب جو نئی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اور فیس کر رہے ہیں چیلنج, وہ یہ کہ ایتھیسٹ ہونا اس وقت, اور ایتھیزم کی طرف بچوں کا جانا, اور بہت اچھے اسلامی گھرانوں کے بچوں کا اس طرف کو جانا بہت ہی الارمنگ اور خطرناک بات ہے. اس کے اوپر ہمیں بہت توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہی بات جو ہم نے کہی کہ ان کو نرمی کریں, اس حد تک نرمی کریں کہ وہ آپ کے لیے فائدے مند بن جائیں, فتنہ نہ بن جائیں. کہیں وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں آخرت کے, کہ یہ جو ہے وہ کہیں ہم سے وہ بات ہوئی تھی کہ تربیت جو ہے وہ فطرت کے ہاتھ میں ہے, اور لیکن کوشش ہمیں اس ٹریک پہ کرنی ہوگی اس وقت کہ جو شاید دیکھیں طریقہ کار جو ہے نا وہ بدلتے رہیں گے. یہ جو اب انبیاء کی بات ہم نے کہی, بہت زیادہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تو اتنے سالوں پرانی کتاب, 1400 سال پہلے کے نبیوں کے طریقے اب ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر؟ اب تو یہ بالکل ہی جو ہے وہ زمانہ الگ ہے اس دور سے. تو ایسا نہیں ہے بہنوں, یہ والے جو قرآن ہے روشنی ہے, اور یہ رہتی دنیا اور تا قیامت انسانیت کے لیے نازل ہوئی ہے, اور اس سے ہی روشنی ہمیں ملنی چاہیے اور ہمیں لینی چاہیے. اور جو چیز جس چیز کا مسئلہ جہاں پہ بھی آئے اس کو ہمیں ہمیشہ جا کے قرآن سے ہی جو ہے وہ اٹھا کے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھ سکی ہوں. سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا خود بتائے, اور ایک تھوڑی سی ٹو ڈو لسٹ والی چیز جو روزمرہ کے روٹین کی مجھے سمجھ میں آئی اپنے طور پہ. آپ کچھ اور بھی اپنے آپ بہنیں اور بہت جاننے والی اور بہت کرنے والی اور بچوں کو ڈیل کرنے والی بہنیں ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے, اس سے بھی اچھی چیزیں آپ کے ذہن میں بھی ٹو ڈو لسٹ آ سکتی ہے اور کر سکتی ہیں. کرنے کے کام جو بچوں کے ساتھ ہیں وہ بہت ضروری ہیں, کہ ظاہر ہے کہ ہم انہیں ایک دم سے بیٹھ کے, اور یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ نہیں ہو سکتی, تو جو روزمرہ کے اس وقت کی پریکٹسز ہیں, جو چیزیں کرنے میں ہمارے بچے بھی خوش ہیں اور ہمیں بھی خوشی مل رہی ہے, وہ انہی کے اندر سے ہمیں راستے نکالنے ہوں گے. جیسے بچے اگر کتابیں ہم چاہتے ہیں کہ بچے جڑیں کتابوں سے اچھی, تو ان کو ہم گھر میں ہی جو ہے وہ
کوئی اچھی اسلامی کتب کی لائبریری ایک فراہم کر کے دیں، جو اس وقت بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، پوری اس کے اندر کے بچے جو ہے وہ بالکل پڑھنے کی طرف نہیں ہیں، اور اس طرح کی تو ان کو انٹرسٹنگ کر کے اور اس طرح کر کے ہم صحابہ اور صحابیات کی بھی اور تمام خلفائے راشدین کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سٹوریز ہم انہیں سنانے والے ہوں. پھر بچوں کے اندر وہ کھیل ہم رواج دیں جو جرأت مندانہ ہو، یعنی کہ انہیں ڈرپوک نہ بنائے. ایک یہ بات تھی کہ جو کھیل ہم اس وقت کھلا رہے ہیں ان کو نیٹ کے اوپر، اور وہ کھیل رہے ہیں اس وقت، وہ وہاں پہ ان کو اس طرح کی چیزیں سکھائی جائیں جیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تیر اندازی اور سوئمنگ کا اس دفعہ ابھی ایک رواج دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بڑھ گیا ہے، لیکن اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. ان کی صحبت پہ گہری نظر رکھیں، ان کے فرینڈز پہ بہت چھوٹی عمر سے ان کے فرینڈز کے اوپر نظر رکھیں اور دیکھیں ان کو کہ وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور کن کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جو ایک بات تھی آخری اس کے اندر کہ ان کے جو نیٹ ہے اور جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ جو گیمنگ ہے، وہ ساری چیزوں پہ ان کی نظر رکھیں. میڈیا کے اوپر آپ نے پہلا پروگرام سنا ہوا بھی ہے، بہت اچھا سا ہماری بہن نے ماشاءاللہ رکھا تھا آپ کے سامنے. اور پھر انہیں ایک عادت جو جوڑنے کی ہے یا قریب کرنے کی، وہ صبح و شام کے اذکار پڑھنے کی انہیں ضرور عادت ڈالیں. میں نے آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت زیادہ لیا اس وقت، میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر کثیرن کہ آپ لوگ سب آئے اور آپ نے سنا اور ہم سب نے مل کے کوشش کی اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے بعمل بنائے سب سے پہلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.